والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گرامی قدر علماء کرام اور محسن انسانیت، بزم محسن انسانیت کے کارواں اور دور دراز سے عشق رسول پر نعت نبی سننے کے لیے تشریف لانے والے معزز و موقر علماء و عوام، آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں اور اس بات کی بشارت دیتا ہوں کہ یقیناً آپ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یقیناً آپ کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، یقیناً آپ کے دل میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اسی بنا پر تو آپ تشریف لائے. یاد رکھیں، یہ ایک ایسی عظیم محبت ہے جو تنہا اور اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت پر جنت کا ضامن بنتی ہے. تنہا یہ ایک ایسی محبت ہے جو انسان کو مغربی خواہشات سے نکال کر رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات پر لاتی ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا قصے اور ان واقعات کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے، اور کوئی کیسا اس کو تحریر میں لا سکتا ہے، اور کیسے اس کو اپنی زبان سے ادا کر سکتا ہے. ان کی محبت کے واقعات روز اول سے سنتے جاؤ تا آخر دن تک ملتے ہی رہیں گے. کون سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور کس واقعے کے ذریعے آپ کے دل کو جھنجھوڑا جائے اور آپ کو اس بات کا بتلایا جائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہوتی ہے. واقعہ آپ کو کیا سناؤں. عراق کی بادشاہت ہے، بادشاہ امیر ہے اور اس کے دربار میں جانے کا ایک راستہ ہے. اس راستے میں جب حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں، اپنی تلوار سے اس کے قالین کو چیرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں. ایک منہ سے نوالا گر گیا، اسے اٹھایا، صاف کرا. بازو والے نے کہا: یہ کیا احمقانہ حرکت کرتے ہو، یہ بادشاہ کا دربار ہے، یہ کسریٰ کا دربار ہے، یہ قیصر و کسریٰ کی بادشاہت ہے، یہاں چھوٹی ہوئی چیز کو پانے کی تمنا نہیں کی جا سکتی. یقین جانیے محبت رسول کا وہ پیکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار صحابی یہ کہتا ہے: اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِ لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ. کیا میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ سکتا ہوں؟ ہرگز بھی ایسا نہیں ہو سکتا. اسی کو تو راحت اندوری نے کیا خوب کہا ہے کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. آپ کے جیالے ایسے ہیں، آپ کے محبین ایسے ہیں، آپ کی تعریف خون بہا کر کے لوگوں نے دی ہے، میں اسے تحریر میں کیسے لا سکتا ہوں. میں نے قرآن سے پوچھا: تو اپنے نبی کی تعریف تو بتا. کہنے لگا: تو نے پہلا پارہ نہیں پڑھا، پہلے پارے میں تو نے نہیں پڑھا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا: ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور اس طریقے سے آیات میں متشابہ ضرور ہو سکتا ہے. تو نے نہیں پڑھا انکا انت العزیز الحکیم. میں نے کہا ضرور پڑھا. کہنے لگا یہ نبی کا تو تذکرہ ہے. میں نے دوسرے پارے سے پوچھا: تو نے نبی کے شان میں کون سی آیت لے آئی، نبی کے شان میں تو نے کیا کہا؟ دوسرا پارہ کہنے لگا کہ تو نے پہلا صفحہ نہیں پڑھا، اندھے تجھے وہی نظر آتا تھا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. مجھے دوسرے پارے نے بتلایا تو نے وہ واقعہ نہیں پڑھا جب بیت المقدس کی جانب لوگ رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. تیرا نبی بے چین ہوا کرتا تھا. کیوں؟ یہود ستاتے تھے، عیسائی ستاتے تھے کہ دیکھ ہمارے پرانے انبیاء کا قبلہ وہ ہے. محمد عربی
مکہ تیرا قبلہ نہیں ہو سکتا، تجھے بھی بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنا پڑے گا۔ میرے اللہ کی طرف میرے نبی کا اٹھتا ہوا چہرہ میرے رب کو دیکھا نہ گیا۔ میرے رب نے قرآن میں یہ آیت نازل کی، قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحقیق کے دیکھ لیا، ہم دیکھ رہے تھے تمہارے چہرے کو جو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا تھا، تم چاہ یہ رہے تھے کہ تمہارا قبلہ مسجد قبلۃ بیت المقدس سے ہٹا کر کعبۃ اللہ قرار دیا جائے۔ لو آج میں تمہیں نماز میں حکم دیتا ہوں، اپنا قبلہ بیت المقدس قرار دیا جا چکا ہے اور اس کی جانب رکھ کر کے آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ میں نے تیسرے پارے سے پوچھا، بتا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کے لیے کیا لایا؟ مجھے تیسرے پارے نے کہا، ابے او اندھے، تو نے دیکھا نہیں، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، نبیوں میں رسولوں میں بعض وہ ہے جنہوں نے اللہ سے باتیں کی ہے، جنہوں نے اللہ سے کلام کیا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے نبی معراج پر تشریف لے گئے تھے؟ یہی تو کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ کیا تیرے نبی کا درجہ بلند نہیں ہے؟ کیا تو نے سورۃ الضحیٰ نہیں پڑھا؟ میں نے کہا ضرور پڑھا۔ کہنے لگا اسی میں غور کرتا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ میں نے چوتھے پارے سے پوچھا، تو بتا تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں کون سی آیت لے آئی ہے؟ اس نے کہا تو نے نہیں پڑھا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، کہ محمد نرے رسول ہے۔ میرے چوتھے پارے سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ محمد عربی کو رسالت مل چکی۔ میں نے پانچویں پارے سے پوچھا، تو بتا تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کون سی آیت لے آئی ہے؟ اس نے کہا تو نے نہیں پڑھا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ قسم خدائے پاک کی، قسم تیرے رب کی، قسم اس بزم کو سجانے والے کی، قسم اس کائنات کے بنانے والے کی، قسم ان مساجد کو بنانے والے کی، قسم ان معابد کو بنانے والے کی، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، قسم تیرے رب کی یہ لوگ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ تجھے ان کے آپسی درمیان مناقشات میں، جھگڑوں میں، مباحثات میں تجھے وہ حکم نہ بنا لے، میں انہیں مومن قرار نہیں دوں گا۔ اس نے کہا اور آگے آیت نہیں پڑھا، اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم، یہ رسول سے محمد عربی ہی تو مراد ہے۔ میں نے چھٹے پارے سے پوچھا تو بتا تو نے میرے رسول کے لیے کیا لے آیا ہے؟ مجھ سے چھٹا پارا کہنے لگا، یا ایھا الرسول یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، کیا تو نے نہیں پڑھا؟ میں نے ساتویں پارے سے پوچھا، اس نے کہا اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول کی، کیا تو نے چھٹے پارے سے حاصل نہیں کی، ساتویں پارے سے حاصل نہیں کی؟ میں نے کہا میں بھول گیا، قرآن نے مجھ سے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور قرآن میں ساتویں پارے سے اعلان کیا گیا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، کہ مبلغ اعظم اگر اس کائنات میں کوئی ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آٹھویں پارے سے میں نے کہا آپ بتلائیے قرآن مجید میں میرے نبی کا تذکرہ آٹھویں پارے میں کہاں آیا ہے؟ اس نے کہا تو نے عدل و انصاف کی آیت نہیں پڑھی، اس میں اللہ نے فرمایا ہے قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے میرے رب مجھے انصاف کا نہیں قسط کا حکم دیتا ہے۔ انصاف آدھے کو کہتے ہیں، قسط کسی اور چیز کا نام ہے، اس کی تحقیق کر لی جائے۔ قرآن نے کہا آٹھویں پارے میں تو نے نہیں پڑھا امر ربی، یہ یا میرا رب مجھ سے خطاب کر رہا ہے، یہ محمد عربی کا اپنے رب سے کلام ہے۔ مجھ سے 9ویں پارے میں نے پوچھا، کہا تو نے نہیں پڑھا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ میں نے 10ویں پارے سے پوچھا کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کون سی آیت لے آیا؟ اس نے کہا یقین جان لے دنیا بھی تجھے ملنی ہے، آخرت بھی تجھے ملنی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، یہ خمس جو جہاد کا ملے گا یہ اللہ کے لیے اور ساتھ ہی اس کے رسول کے لیے ہے۔ کتنے پارے گناؤں اور کیا کیا آپ کو بتلاؤں اور کیسے نبی کی تعریف کروں، دل بھر آ جاتا ہے، زبان تھک جاتی ہے، ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ رسول پاک کی تعریف مجھ سے بیان نہیں ہو سکتی، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سے واقعات سناؤ؟ جب قرآن نے
ان واقعات کو بیان کیا، جب قرآن نے اپنے محبوب کی شان میں ان آیات کو پیش کیا، اب کسی کا واقعہ سنانے کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن چونکہ اس مجلس میں بیٹھنے والا ہر انسان ایک انسان ہے، بولنے والا بھی انسان ہے، کہنے والا بھی انسان ہے، اس لیے ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ واقعہ 1 صدی قبل کا ہے۔ غازی علیم الدین نامی شخص لاہور میں پیدا ہوتا ہے، اور ناتھورام نامی RSS آریہ سماج کا ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اس گستاخی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ تمام کے تمام کاغذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جیسی عظیم الشان شخصیت ہے اس پر داغدار ہوتی ہے، اس لیے تمام کے تمام علماء پریشان ہوتے ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ خطاب کر رہے ہیں، کہنے لگے دیکھو وہ تمہاری ماں فاطمہ ادھر سے تمہیں آواز دے رہی ہے، وہ تمہاری ماں عائشہ ادھر سے تمہیں پکار رہی ہے کوئی مرد مجاہد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر آنچ نہ آنے دے، ہے کوئی مرد مجاہد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع کرے۔ غازی علم الدین تقریر سے اٹھتا ہے، راتوں رات جاتا ہے، اس ناتھورام کا قتل کر دیتا ہے۔ قتل ہونے کے بعد سیشن کورٹ جو ضلعی جج ہوتی ہے وہاں یہ مقدمہ پہنچتا ہے۔ مقدمہ پہنچنے پر اس سے جج بہت علامہ، اس زمانے میں علامہ ہوا کرتے تھے، علامہ اس سے بڑی شرافت سے پوچھتے ہیں تو یہ بتا دے کیا تو اس وقت ذہنی نشے میں تھا، تو یہ بتا دے کیا تیری عقل تجھ پر غالب آ گئی تھی، تو یہ بتا دے کیا تو مغلوب الحال تھا؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں اپنے بھرپور عقل و ہوش مندی کے تیور میں اپنی رسالت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت سے وابستہ ہو کر کے میں نے یہ کام انجام دیا ہے۔ جب جج یہ سنتا ہے فیصلہ یہ لکھ دیتا ہے کہ اس شخص کو قتل کی سزا دی جائے۔ وہاں سے مقدمہ اٹھتا ہے، یاد رہے مقدمہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے وابستہ تھا، اس لیے پاکستان کے پڑوسی ملک کا جو وزیر اعظم اس زمانے میں محمد علی جناح تھا، وہ خود اس میں ایک وکالت کی حیثیت ادا کرتے ہیں، اور ہائی کورٹ میں یہ کہتے ہیں کہ غازی علیم الدین چونکہ مغلوب الحال ہو گیا تھا اور وہ اپنی پریشانی میں تھا، بیان کے سننے کے بعد اس کو کچھ سمجھ نہ آیا، اس لیے اس نے یہ واقعہ پیش کیا۔ غازی علیم الدین کہتا ہے ایسا بالکل نہیں ہے، میں نے جان بوجھ کر حقیقت کے تیور میں اور اپنے عقل و ہوش مندی کے ثابت ہونے کے ساتھ ساتھ میں نے یہ حادثہ پیش کیا ہوں۔ وہاں پر بھی قتل کی اور وہاں پر بھی جو ہے انہیں موت کی سزا سنائی دی جاتی ہے۔ آخر میں نمبر آتا ہے سپریم کورٹ کا، وہاں پر بھی غازی علیم الدین اپنے فخریہ بیان سے لوگوں کو مشہور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ باتیں جھوٹی ہیں، کیوں میری خاطر محمد علی جناح کو اس واقعے میں انوالو ہونا پڑا اور اس کے بیچ آنا پڑا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ واقعہ ایک ہی تو چیز میری زندگی کی میرے پاس ہے جو میں نے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے منحوس جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا تبصرہ کیا، میں نے اس کو قتل کیا ہوں، اور یہی چاہتا ہوں میں کہ مجھے موت کی سزا سنائی جائے تاکہ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش و شفاعت مجھے نصیب ہونے لگے۔ یارو میں تمہیں کیا بتاؤں اور کس واقعے کا کون سا پہلو لوں، شاعروں کی داستانیں سناؤں، علامہ اقبال کا طرز زندگی دکھاؤں، ایک اختر حسین کی باتیں میں تمہیں بتاؤں، میں تھک گیا ہوں، میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، لیکن جاتے جاتے میں تمہیں ایک چیز بتلا کر کے جاتا ہوں، جس نبی کے شان میں جس نبی کی رسالت میں، جس نبی کے محبت میں یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے ہزاروں ایسے فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں جن کے لیے لاکھوں اربوں کھربوں روپے لوگ جو ہے خرچ کر دیتے ہیں۔ کیا ایسا ایک آدھا جلسہ نہیں ہونا چاہیے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ خرچ کیا جائے؟ کیا ایسا کوئی جلسہ اور ایسا کوئی اجتماع نہیں ہونا چاہیے جس میں خاص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیش نظر رکھا جانا چاہیے؟ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، حق سے ہونا چاہیے، قرآن سے ہونا چاہیے، شریعت سے ہونا چاہیے، علماء سے ہونا چاہیے اور محبین رسول سے ہونا چاہیے۔
چاہیے۔ مبارکبادی پیش کرتا ہوں بزم محسن انسانیت کے ان لوگوں کو، ان احباب کو اور آپ آنے والے لوگوں کو کہ آپ نے اپنا وقت نکالا، علماء کو کہ اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر کے یہاں شرکت کی۔ اللہ رب العزت محبت رسول ہمیں عطا فرمائے۔ ساتھیوں، ایک آخر میں درخواست کرنا چاہتا ہوں، جس نبی کے نام پر ہم یہاں آئے ہوئے ہیں، جس نبی کی رسالت پر ہم ایمان لے آئے ہوئے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں اس نبی کو صبح شام بھولا نہ جائے، اس نبی پر لاکھوں کروڑوں درود کی برسات کی جائے۔ اور ابھی سے اسی مجلس سے میں اس بات کا آپ کو ایک اپنی طرف سے ایک بات پیش کرتا ہوں کہ جب تک نعت گوئی کا پروگرام جاری رہے، اپنے لبوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود شریف کا گلدستہ درود شریف کا نذرانہ پیش کیا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔